اسلام میں توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت اور پہلے نمبر کی عبادت کہ اگر وہ عبادت ہوگی تو دیگر عبادات قبول ہوں گی، اگر یہ عبادت نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے نماز، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے اپنے رب کے پاس تشریف لے جاتے ہوئے امت کو تلقین کری تھی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، نماز میں سستی مت آنے دینا، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے، اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے کفر الگ ہے، دور ہے، اور اگر بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو کفر اور بندہ دونوں مل چکے ہیں۔ اس عبادت کے اندر آج کے مسلمان، بالخصوص ہمارے پاک و ہند بنگلہ دیش میں، اکثریت کلمہ پڑھ لینے والوں کی نماز نہیں پڑھتی، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں تو کبھی پڑھ لی اور کبھی نہیں پڑھی، اکثریت تو بالکل ہی نہیں پڑھتے، اور اقلیت ہے کہ جو نماز پانچوں وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام کلمہ پڑھ لینے والے مسلمان بھائیوں کو توفیق دے کہ وہ بھی پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ کیوں؟ اس کے بارے میں فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن عبادت کے اندر سب سے پہلا اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کے اندر نجات مل گئی تو انشاءاللہ باقی معاملات بھی حل ہونا اور طے ہونا آسان ہو جائیں گے۔ یہ نماز کہ جو لوگ سال ہا سال چھوڑ دیتے ہیں، بڑھاپے میں آ کر کے خیال آتا ہے میں نے 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی نماز نہیں پڑھی، اب ملاؤں کے پاس جاتے ہیں، قرآن اور سنت کے ماننے والوں کے پاس نہیں، ٹھگ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ آپ کو دیوبندیوں میں بھی ملیں گے اور سنی بریلویوں میں بھی ملیں گے۔ زیادہ تر سنی بریلویوں کے اندر یہ ٹھگ ملا جو ہے کثرت سے کیا کہتے ہیں جی، کسی نے پوچھا کہ بھئی نمازیں اتنے سالوں کی رہ گئیں کیسے قضا کریں؟ عام دیوبندیوں نے اور بعض بریلویوں نے تو یہ کہا کہ بھئی آپ جو ہے روزانہ اتنے دن کی نماز پڑھ لیا کرو۔ کسی نے کہا کہ آپ ہر نماز کے ساتھ سابقہ گزری ہوئی نمازیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیا کرو۔ آپ نے اگر آج فجر کی پڑھی ہے تو اس سے پہلے گزشتہ جو چھوڑی گئی ہیں نمازیں فجر کی پڑھ لو، ظہر کے ساتھ ظہر کی پڑھ لو، عصر کے ساتھ عصر کی پڑھ لو، مغرب کے ساتھ مغرب کی، اور عشاء کے ساتھ عشاء کی۔ اور ذرا سا اور قدم آگے بڑھائیں، جو ٹھگ ملا ہیں انہوں نے کیا رنگ ڈھنگ دکھائے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، کہا جی ایک نماز کے لیے 50 روپے، کسی نے کہا ایک نماز کے لیے 100 روپے آپ کو ادا کرنے ہوں گے، یہ اس کا فدیہ ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ان بدماشوں نے دین اپنے گھر کی لونڈی سمجھ لیا ہے، جیسے مرضی آئے ہیر پھیر کر دو، جبکہ دین ہمارا مکمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا ہے، لیکن اس کے اندر ہم کو یہ نہیں مل رہا، اس میں تو بڑی آسانیاں ہیں۔ یہ ٹھگ ملاؤں نے یہ لگا لیا ہے
الیاس قادری صاحب بھی اور بعض دیوبندی مولوی بھی. اور دیکھیں الیاس قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کی مثال کے طور پہ 60-70 سال کی اگر نمازیں گئی ہیں اور ہر نماز کے اتنے پیسے بنتے ہیں، ایک دن کے اتنے ہو گئے، مہینے بھر کے اتنے ہو گئے، ایک سال کے اتنے ہو گئے. اب اگر 60-70 سال ہے تو اس کے اتنے ہو گئے. اب اکٹھے تو آپ دے نہیں سکتے اتنی بڑی رقم، تو ایسا کریں ایک مہینے کی رقم بنا کر کے آپ وہ دے دیں، یا ہفتے بھر کی رقم بنا کر کے وہ دے دیں، اور پھر جس کو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو گفٹ کر دے دوبارہ. آپ پھر اس کو اگلے دن کی اگلے مہینے کی وہ کفارہ دے دیں، پھر وہ آپ کو گفٹ کر دے. یہ سلسلہ چلتا رہے یہاں تک کہ 60-70 سال کی نمازوں کا کفارہ پورا ہو جائے. اب آخر میں جو ہے وہ مولوی صاحب الیاس قادری صاحب کے چہیتے جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھ لیں گے، آخر بھی نہیں دیں گے. یہ سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں. ہمارا دین بڑا آسان ہے. الدین یسر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات میں مت ڈالو لوگوں کو. رب نے قرآن پاک میں فرما دیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے، اگر نماز نہیں تو بندہ کافر ہو گیا. اب اس کو کلمہ پڑھنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا. اور رب فرماتا ہے الا من تاب و آمن، ہاں جو ایمان لے آئے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے، توبہ نصوحہ کر لے، اور اب ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور اب آگے کے لیے نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اعمال صالحہ کرنا شروع کر دے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. رب العالمین فرماتا ہے جتنے انہوں نے گناہ کیے تھے نا، اس کی توبہ کی وجہ سے، اس کے ایمان لانے کی وجہ سے، اس کے اعمال صالحہ کا آغاز کر جانے کی وجہ سے ہم نے پچھلے گناہ معاف بھی کر دیے، اور اتنی ہی تعداد میں ہم نے اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھوا دیں. یہ ہے غفور الرحیم. آج کا مولوی اللہ سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، رحمت للعالمین ہے. نبی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کفارہ دو، یہ فدیہ دو، یا قضائے عمری کرتے چلے جاؤ. اس مشقت میں نبی نے نہیں ڈالا، اللہ نے نہیں ڈالا. یہ اللہ اور اس کے رسول سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو جتا رہا ہے کہ میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا شفیق ہوں، میں بڑا مہربان ہوں. نہیں نہیں، یہ پڑلے درجے کے بے وقوف ہیں، یہ پڑلے درجے کے پاگل ہیں کہ جو دین کے اندر اس طرح کی اختراعات پیش کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. اگر آپ کی کئی سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں، پہلے نمبر پہ پکی سچی توبہ کر لیں اللہ تبارک و تعالی سے، کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں، اعمال صالحہ آگے کے لیے کرنا شروع کر دیں. رب العالمین معاف بھی کر دے گا، اور اتنی تعداد میں جتنے گناہ تھے اللہ آپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھوا دے گا. یہ ہے دین اسلام. اور وہ تھا مذہب شیطان جو یہ آج کل کے ملا لوگ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جی یہ آپ فدیہ دے دو تاکہ مولویوں کی جیبیں بھرتی رہے، اور یا پھر قضائے عمری کرو پوری، ہر نماز کے ساتھ پچھلی نماز بھی دہراتے رہو. بالکل غلط ہے، کہیں ثبوت نہیں ہے اس کا. یہ بڑے بڑے مفتی اور مولوی، میں کہوں گا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، اور دیوبند کے جتنے بھی بڑے بڑے مولوی ہیں، ذرا ہمیں کوئی بتاؤ تو صحیح کہ کہاں ہے قضائے عمری کا ثبوت، کون سی حدیث میں ہے، کون سی روایت میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے.